محترم بھائیوں، اخلاص، محبت اور عقیدت کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ درود پاک کا ورد فرمائیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے۔ یہ زندگی اور اس کی چلنے والی سانسیں اور زندگی کی ساری مصروفیات اور زندگی کی تمام خوشیاں اور سکون سب کچھ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہماری زندگی کے تمام اسباب بھی اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اور اس زمین پر رکھے ہیں، اور ان اسباب سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی اللہ رب العزت نے پوری صلاحیت اور پوری توفیق عطا فرمائی ہے۔ ساتھ اللہ رب العزت نے اپنا قانون بھی دیا ہے، اپنا قاعدہ بھی دیا ہے، اپنا حکم اور اپنی شریعت بھی دی ہے کہ اس زندگی کو ان اسباب سے برقرار رکھنا ہے، اور جن چیزوں سے میں روک رہا ہوں ان چیزوں کے پاس نہیں جانا ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جنت میں آزاد چھوڑا اور فرمایا جو چاہو جہاں سے چاہو جتنا چاہو جس وقت چاہو کھاؤ، لیکن بس یہ صرف ایک دانہ ہے، اس کے پاس بھی نہیں جانا ہے۔ یہ ایک پھل ہے، یہ ایک سبزی ہے، یہ ایک فروٹ ہے، اس کے پاس بھی نہیں جانا ہے۔ تو منع اللہ رب العزت نے ایک چیز سے کیا ہے اور اجازت ساری چیزوں کی دی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں انسان کو جن چیزوں سے روکا ہے وہ صرف 1% ہے۔ 99 چیزوں کی اجازت ہے کہ استعمال کرو، 99% کی اجازت ہے کہ استعمال کرو، 1% کی اجازت ہے نہیں، اس کے پاس آپ نے نہیں جانا ہے، یہ استعمال نہیں کرنا۔ اس 1% میں تمام گناہ، تمام برائیاں، تمام غلط چیزیں، تمام حرام، تمام ممنوعات، تمام گناہ، تمام چیزیں، اور ہم اس 1% کے پیچھے ہو جاتے ہیں جس کی اس 1% تمام گناہ، تمام برائیاں، تمام غلط چیزیں، تمام حرام، تمام ممنوعات، تمام گناہ، تمام چیزیں، اور ہم اس 1% کے پیچھے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے زندگی پریشان ہو جاتی ہے۔ ہم اس 1% کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے زندگی مشکل ہو جاتی ہے اور زندگی میں بے چینی آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ لوگوں پاکیزہ روزی کھاؤ۔ ظاہر ہے یہ زندگی کھانے پینے سے چل رہی ہے، زندگی کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، تو کھانے پینے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ ساتھ اللہ رب العزت نے یہ حکم دے دیا ہے کہ کھاؤ پیو لیکن حلال چیزوں کو کھاؤ، حرام کے پاس بھی نہ جاؤ۔ اگر تم حرام کے پاس جاؤ گے تو تم خود ہی اپنی زندگی کو پریشان کر دو گے، لہذا حلال کھاؤ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں حلال کھانے پینے اور حرام سے روکنے کے لیے 3 درجوں میں خطاب فرمایا۔ ایک عام لوگوں کو فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ ایک کائنات کے تمام لوگوں، اس میں مومن بھی آگے، کافر بھی آگے، وہ لوگ بھی آگے جن کا مذہب ہی نہیں ہے، ملحد بھی آگے، سارے لوگ آگے، اس میں حلال کھاؤ۔
زمین کے اندر جو چیز زمین کی پیداوار ہے، اس زمین کے اندر جتنی بھی کھانے کی چیزیں ہیں ان میں سے حلال چیزوں کو کھاؤ، پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ۔ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے سے انسان کے جسم پہ مثبت اثرات پڑتے ہیں، اور حرام، مشکوک، مشتبہ بری چیزیں کھانے سے انسان کے جسم پہ برے اثرات پڑتے ہیں۔ روح پہ تو پڑتے ہی پڑتے ہیں، جسم پہ بھی پڑتے ہیں۔ دوسرے درجے میں اہل ایمان کو خطاب کیا، مخصوص کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے اہل ایمان جو ہم نے تمہیں روزی عطا کی ہے نا، پاکیزہ روزی، اس پاکیزہ روزی میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے۔ اس میں ایک تو ہم نے اسباب دیے تمہیں، اور دوسرے جن کے کھانے کی تمہیں اجازت دی ہے وہ کھاؤ، پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اہل ایمان۔ پہلے درجے میں عام انسانوں کو خطاب کیا، یا ایھا الناس۔ دوسرے درجے میں مومنین کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اور تیسرے درجے میں اللہ نے اپنے سب سے خاص بندوں کو مخاطب کیا۔ اللہ کے خاص بندوں میں بھی درجے ہیں، ربانی علماء اللہ کے خاص بندے ہیں، اولیاء اللہ اللہ کے خاص بندے ہیں، اتقیاء، صلحاء، زہداء، زاہدین اللہ کے خاص بندے ہیں، صحابہ اللہ کے خاص بندے ہیں، اہل بیت اللہ کے خاص لوگ ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے خاص بندوں میں جو سب سے بڑھ کر ہیں وہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی مخاطب کیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو، اے نبیو، آپ نے خصوصی طور پر پاکیزہ روزی کو کھانا ہے، اس لیے کہ آپ پیشوا ہو، آپ نے رہنمائی کرنی ہے، آپ نے امت کو لیڈ کرنا ہے۔ تو تینوں درجوں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ پاکیزہ روزی کھاؤ، اور اس پاکیزگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی شرط لگا دی، آپ صدقہ نہیں کھا سکتے، خصوصی شرط ہے۔ زکوٰۃ کا مال آپ اپنے جسم پہ استعمال نہیں کر سکتے ہو، آپ کا گھرانہ بھی صدقہ نہیں کھا سکتا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحفہ دیا، صدقہ دیا کہ یہ کھجور صدقے کے ہیں، آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا نے کھا لینے، نوش فرما لیں، خود نہیں لیا، خود نہیں نوش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے تھے لوگوں پر غلہ، حسنین کریمین میں سے ایک نے کھجور اٹھا کے، صدقے کے کھجور اپنے گلے میں ڈال دیے، اپنے منہ میں ڈال دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ڈال کے اس ننھے منھے اپنے نواسے کے منہ کے اندر سے کھجور نکال دیے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کی روشنی میں آج ہم جائزہ لیں، اپنا جائزہ لیں، تو ہم مومن ہونے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود، نمازی اور پرہیزگار ہونے کے باوجود بہت سارے مشکوک کھانوں کو تناول کرتے رہتے ہیں، بہت سارے وہ کھانے جو منع ہیں، استعمال نہیں کرنے ہیں، ہم ان کو کھاتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ہے، ہم خیرات کھاتے ہیں، ہمارا ٹرینڈ بن گیا، ہم خیرات کرتے اور اس میں سرمایہ داروں کو بلاتے ہیں، نوابوں کو بلاتے ہیں، خانوں کو بلاتے ہیں، سرداروں کو بلاتے ہیں۔ وہ خیرات کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، وہ فقیروں کا حق ہے۔ وہ خیرات فقیروں، جو خیرات فقیروں کا حق تھا وہ خیرات ہم کھا گئے۔ ڈائریکٹ جسم میں بیماریاں اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، فقیروں کا حق ہم کھا جاتے ہیں خیرات میں۔ اور لوگ اب تو ٹرینڈ ہے یہ کہ خیرات کی جاتی ہے، دیگیں پکائی جاتی ہیں،
فقیر بیچارے جو ہوتے ہیں اسی طرح رہتے ہیں، اور ہم بڑے بڑے خان چودھری اور نواب اور وڈیرے سرمایہ دار بڑی بڑی سامیاں جا کے کھا جاتے ہیں خیروں میں۔ یہ منع ہے بھائی، یہ حرام ہے، یہ فقیروں کا حق ہے، فقیروں کا ہم کھا جاتے ہیں۔ اسی طرح مصیبت زدہ کا کھانا، یہ کھانا جائز نہیں ہے۔ ایک شخص پہ مصیبت آ گئی ہے، لوگ جمع ہو گئے اس کے پاس، اس نے کھانا تیار کر دیا ہے، اور آج کل تو ٹرینڈ یہی ہے، آج کل تو رواج یہی ہے، کسی گھر میں میت ہو جائے تو میت کے گھر والوں کو جو سب سے پہلا دکھ لائق ہوتا ہے وہ میت کا نہیں، پہلا دکھ ہی یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کہاں سے لائیں گے۔ اتنے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے پورا ہفتہ، پھر اس کے بعد ایک ترتیب پوری چلانی ہے۔ دانشوروں کا مقولہ ہے طعام المیت یمیت القلب، میت کے گھر میں جو شخص کھانا کھاتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اسے کوئی دل کی بیماریاں لگتی ہیں۔ وطعام المریض یمرض القلب، اور مریض کا کھانا کھانا وہ دل کو مریض کر دیتا ہے۔ ہم عیادت کے لیے جاتے ہیں، کھانا کھانے کے بغیر نہیں آتے، ہم دعا تعزیت کے لیے جاتے ہیں، کھانا کھانے کے بغیر واپس نہیں آتے۔ غلط ہے بھائی، یہ بات یہ ناجائز ہے، اس سے روحانی اور جسمانی دونوں طرح کی بیماریاں لگتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم و شان صحابی ہیں حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم میت کے گھر میں جمع ہو کر بیٹھنے کو نوحہ سمجھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ سے منع کیا۔ جس شخص نے جنازے میں شرکت کر لی اس کے لیے تعزیت ضروری نہیں ہے، جس نے جنازے میں شرکت نہیں کی وہ تعزیت کے لیے جائے، اور جنازے میں شرکت ہو گئی ہے وہ تعزیت کے لیے جا بھی رہا ہے، یا تعزیت کے لیے جانے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ میت کے گھر میں چل مار کے نہ بیٹھیں بھائی، یوں جائیں اور یوں آئیں، وہاں جا کر بیٹھیں، اس کے ساتھ سہارا، اس کو سہارا دیں اور دعا کریں، اس کے لیے میت کے لیے دعا کریں، واپس آ جائیں۔ وہاں ڈیرے ڈال کے ہم بیٹھ جاتے ہیں، اس بیچارے کو تو پھر دیگیں پکانی ہے۔ اسی طرح ہم نے آج کے دور میں یہ کمیٹیوں کا سسٹم کر دیا ہے بھائی، کہ یہ میت کی کمیٹی ہے، لوگوں کو کھانا لازمی کھلانا ہے۔ اگر کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں ہوٹل نہیں ہے، دور دراز سے کوئی مہمان آ گئے ہیں، تو میت جس گھر میں اس کے پڑوس والوں کو چاہیے کہ وہ کھانے کا انتظام اپنے اپنے گھروں میں کر لیں۔ اب بھی کچھ گاؤں ایسے ہیں کہ جہاں کوئی کمیٹی نہیں ہے، کوئی دیگیں نہیں پکتی ہیں، دور سے آئے ہوئے لوگ ہیں جنازے میں، لوگ اپنی نظروں میں رکھتے ہیں، 2-4 بندے میں لے جاتا ہوں، 2-4 بندے وہ لے جاتا ہے، 2-4 بندے وہ لے جاتا ہے، وہ بھی جو مستحق ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ ایک بندہ فرچونر پہ آتا ہے دور سے، اور وہ میت کے گھر میں بیٹھ کے وہ دیگیں کھا رہا ہے۔ مصیبتیں اسی وجہ سے تو آ رہی ہیں، پریشانیاں اسی وجہ سے تو ہو رہی ہیں، ہم نے اپنے معاشرے کو زوال کا شکار کر دیا ہے۔ آج ہم بیمار معاشرے میں جی رہے ہیں۔ پہلے تو ہمارے لیے بچوں کی شادیاں کروانا مشکل تھی، اب ہمیں باپ کا جنازہ نکالنا مشکل ہو گیا ہے۔ اور بھائی جو لوگ سرمایہ دار ہیں ان کے لیے تو آسان ہے، وہ تو یہ سمجھتے خیر ہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک بندہ اگر دن بھر کی محنت مزدوری سے اپنا گھر کا خرچہ چلا رہا ہے، چولہا جلا رہا ہے، اس کو تو ہم نے مشکل میں ڈال دیا۔ اور سب سے اہم چیز، اس میں زیادہ گناہگار سرمایہ دار ہے، وہ سرمایہ دار جو لوگوں کو ٹرینڈ دیتا ہے، وہ سرمایہ دار جو لوگوں کو فیشن دے رہا ہے، وہ سرمایہ دار جو لوگوں کو رواج دے رہا ہے۔ کیوں جی فلاں صاحب نے اتنی دیگیں پکائی ہیں، میں بھی تو پکاؤں۔ اس کی استطاعت ہے بھائی، ہر بندے کو اپنی چادر میں رہنا چاہیے، لیکن لوگ چونکہ سرمایہ داروں کے نقش قدم کو قبول کرتے ہیں، اس لیے سرمایہ دار بھی قبول ہے۔ سب سے پہلے سرمایہ دار صاحب استطاعت کو چاہیے کہ وہ میت کے اوپر دیگیں پکانے والے ٹرینڈ کو ختم کریں، پھر کھانے والوں کو چاہیے، پھر کھانا کھانے جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کوئی بہانہ بنا کر اس موقع پر یہ جھوٹ بولنا بھی جائز ہے کہ میں کھا چکا ہوں۔ وہ کھانا جو کھانے والے لوگ ہیں
वो अपनी जान छुड़ाएं कि भाई हमने नहीं खाना है। और फिर भी कोई सरमायादार, कोई साहिब इस्तिताअत शख्स अगर किसी जगह पे खा लेता है तो उसे चाहिए जितना खाया है इतना सदका करे। फकीरों का हक खाया है, अब फकीरों का सदका करे, वरना वबाल आएगा। जान पे भी वबाल आएगा, रूह पे भी वबाल आएगा, इबादत पे भी वबाल आएगा। हराम, मशकूक, मुश्तबे और नमाइश के खाना खाने से इबादत का लुत्फ खत्म हो जाता है। शादी के मौका पर वलीमा है, लेकिन वो इखलास का वलीमा है, इखलास का वलीमा है, नमाइश का वलीमा नहीं। अगर एक शख्स वलीमा इसलिए करता है कि लोगों को भी तो दिखाना है, भाई लोग क्या कहेंगे, ये नमाइश का खाना है। और नमाइश का नमूद और नमाइश का खाना खाने से इंसान का दिल इबादत में नहीं लगता है। आज लोग सवाल करते हैं, इबादत में खड़े होते हैं, वसवसे आते हैं, इबादत में दिल नहीं लगता है, मस्जिद में बैठने को दिल नहीं लगता है, दीन की तरफ से शुकूक व शुबात पैदा होते हैं। खाना सारा हराम खा रहे हैं हम, या नमूद व नमाइश का खाना हम खा रहे हैं, या फकीरों का हक खा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी सबसे ज्यादा तो मैं, क्योंकि मौलवी तो बेचारा कमजोर होता है, वो तो इसलिए भी डरता है कि ये खैरात ना खाई तो फिर मेरे पीछे पड़ जाएंगे। वो मशहूर मकौला है कि बेचारा आज के दौर का इमाम तो पूरे मोहल्ले की मुश्तरका जनानी होता है, उसको तो ये डर होता है, नमाजें पढ़ाना दूर की बात, दीन की तालीम देना तो दूर की बात, उसको तो ये डर होता है ये खफा हो जाएगा तो वो खफा हो जाएगा तो वो खफा हो जाएगा। कहा था शेख सादी ने करीमा बबख्शाए बरहाल माँ कि हस्तम असीरे कमंदे हवा, ए मेरे रब मेरे हाल पे रहम फरमा, मैं ख्वाहिशात का शिकार हो गया हूं। आज का मौलवी कहता है करीमा बबख्शाए बरहाल बंदा, हस्तम असीरे कमेटी और चंदा, ए मेरे अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा, मैं कमेटी और चंदे का गुलाम हो गया हूं। तो इमाम बेचारा तो है ही कमजोर, तो खुदारा किसी इमाम को भी तंग नहीं किया करें कि खैरात खाओ ही खाओ। भाई वो साहिब इस्तिताअत है, मैं तो साफ बताता हूं कि मैं साहिब इस्तिताअत हूं, मैं फकीर नहीं हूं, इसलिए मुझे खैरात खाने के ऊपर जबरदस्ती ना करें। किसी ने किया नहीं, मैं बड़े अरसे से ये मौका तलाश कर रहा था कि ये मैयत की रोटियों के ऊपर बात करनी है। जब भी तैयार हो जाऊं, कोई मैयत हो जाए मेरे हल्का में, फिर मैं परेशान हो जाऊं कि नहीं करता हूं इस मसले को बयान, क्योंकि कहेंगे अस्ती वारी ये गल करनी सी, वो अस्ती जनाजे में गल करनी सी, बात फिर वही आ जाती है कि हस्तम असीरे कमेटी को चंदा। हम तो डरते हैं इस बात से कि भाई लोग खफा हो जाएंगे। तो अभी मैंने देखा कि ये मौका है, तो इस मौके पे ये बात वाजे कर देता हूं कि ये मैयत की रोटियां, ये तीजे की रोटियां और ये नमाइश की रोटियां, ये हमारे लिए खाना जायज नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।